مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ فرقان کے اندر غالباً آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی میرے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ اب زنا کی علماء نے بہت ساری تفسیر و معنی لکھے ہیں اور بہت سارے اس کے مطالب بھی لکھے ہیں۔ زنا کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول کا آپس کے اندر ملاپ ہو، اس لیے مشائخ اعظام نے لکھے ہیں کہ دوائی زنا یا شبہ زنا، جو اس زنا کے قریب جو بڑا گناہ ہے اس کے قریب جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ بھی زنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس طرح آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط سننا، ہاتھ کا غلط لکھنا، پاؤں کا غلط راستے کی طرف چلنا، یعنی یہ سارے اعضاء کا استعمال ہو کر دل اور دماغ کا استعمال کر کے پھر وہ اس نیچ تک پہنچتا ہے، پھر اس سے وہ کام اور وہ گناہ سرزد ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب اسلام کے اندر کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کے اندر پردے کا حکم ارشاد فرمایا، یغضون من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، دونوں کے لیے حکم ہے۔ اب جہاں پر بھی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو یہ جو کام ہے، اس عورت کی محبت مرد کے دل کے اندر، مرد کی محبت اس عورت کے دل کے اندر، یہ کام شیطان خود کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام شیطان خود کرتا ہے، اپنے چیلوں سے ہی نہیں لیتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی یہ علیحدگی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر شیطان ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال کر آگے گناہ کی طرف ان کو وساوس ڈال کر ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر عورت کے ساتھ، عورت کو دیکھنا، عورت کے ساتھ اختلاط کرنا، اس سے بات کرنا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو وہاں پر بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسے لہجے میں، عورت کو حکم ہے کہ آپ ایسے لہجے میں مرد کو جواب دو تاکہ مرد کو سمجھ آ جائے کہ گھر میں مرد تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو آواز آ رہی ہے یہ بھی کسی مرد سے کم نہیں ہے، تاکہ ان کے دل کے اندر جو طمع ہے، لالچ ہے یا کوئی بیماری ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے زنا کی ریشو ہمارے نزدیک کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک تو اختلاط ہے، دوسرا کو ایجوکیشن ہے، جس کو شریعت نے جس کی آواز کو پردہ کہا ہے کہ اس عورت کی آواز پردہ ہے، اس عورت کا پورا جسم ستر ہے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، پھر وہی عورت بغیر نقاب کے، بغیر اس کے آ جائے اور سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہ ہو اور اس نے لپسٹک بھی لگائی ہو اور میک اپ بھی کیا ہو اور تیار بھی کیا ہو تو لازماً بات ہے کہ اس کے اندر، مرد کے دل کے اندر اس کی کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی، شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ اسی لیے عموماً پہلے تو والدین کو چاہیے کہ ایسے کالج کے اندر، ایسے یونیورسٹیز کے اندر، ایسے اسکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو داخل ہی نہ کریں جہاں پر کو ایجوکیشن ہو، کیونکہ وہ ایجوکیشن حرام ہے۔ مرد کا عورت کے ساتھ دیکھنا جب حرام ہے تو پھر باتیں کرنا تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اس وجہ سے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے جہاں پر فیمیل ہے تو وہاں پر ٹیچر بھی فیمیل ہو، وہاں کا سٹاف بھی فیمیل ہو، وہاں کا اگر جو بڑا ہے، پرنسپل ہے، جو میڈم ہے ان کی، وہ بھی فیمیل ہو، اس لیے جو ڈاکٹر ہے وہ بھی فیمیل ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی عورت پائی جاتی ہے وہاں پر فتنہ موجود ہوتا ہے۔ اب عورت کا سسٹم سارا کیا ہے؟ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے عورت ہی، پڑھانے کے لیے ہو تو عورت ہو، ڈاکٹر ہو تو عورت ہو، چیک اپ کروانا ہو تو عورت ہو، مرد کی یہاں بیس میں وہ نہ ہو، کیونکہ مرد اگرچہ کتنا ہی دودھ سے دھلا ہوا کیوں نہ ہو
پھر بھی شیطان ان کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ آج کل یہ جو اب ایجوکیٹڈ اور لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایجوکیشن جائز ہے، ہمیں تو ان سے وہ لینا دینا نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تو ہمارا دل ان کی طرف دلچسپی نہیں لیتا ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، یہ اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت جو ہے نا، وہ جہاں پر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دور سے لے کر قیامت تک کتنے بڑے بڑے انبیاء کا دور دیکھا، صحابہ کا دور دیکھا، حسن کا دور دیکھا، ائمہ حضرات کا دور دیکھا، تو میں اور آپ اس کے سامنے کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ کون سے جو ہے نا شاہ ولی اللہ کے بیٹے لگتے ہو کہ آپ کے دل کے اندر شہوت پیدا نہیں ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی ہے؟ سارا کام تم ہی لوگ خراب کرتے ہو۔ یہ جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر پی ایچ ڈی اسکالر اور یہ بڑے زیادہ تعلیم حاصل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس طرف نہیں لینا جانا چاہتا آپ کو، میں اس کا وہ بتا رہا ہوں جس سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں، اختلاط سے، گپ شپ سے، چاہے پرنسپل ہے، چاہے میڈم ہے، چاہے لڑکیاں ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے اختلاط ہوتا ہے، اختلاط کی وجہ سے آگے سارا کام خراب ہوتا ہے۔ آج جو ہوا ہے، مسلمانوں کی بہن ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے بھی بہنیں ہیں، تو یہ بہت غلط ہوا ہے۔ اس کے اندر جو بھی شامل ہیں ان کو علل اعلان پھانسی دی جائے، علل اعلان جو شریعت کی سزا ہے وہ دی جائے، یا علل اعلان جو حکومت وقت ہے وہ ان کو سزا دے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نیکبان ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اب اگر وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ ہے، یا وہاں کا ڈی آئی جی ہے، وہاں کا ڈی ایس پی ہے، تو جو بھی بڑا ہے اور جو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، یہ سارے قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اس میں سسٹم ہو رہا تھا، آپ کہاں تھے، آپ کی نظر کہاں تھی، آپ کہاں کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت پیسہ پیسہ کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں گے۔ آپ بیچاری کے ساتھ ایسا غلط کام کیا ہے کہ ریپ تو کر لیا ہے، ریپ کرنے کے بعد بیچاری جس دنیا سے بھی چلی گئی ہے۔ اب کیا اس باپ کے اوپر گزرے گی، اس کی ماں کے اوپر گزرے گی، اس کے بھائیوں پر گزرے گی، کیسے اس بیچارے زندگی گزاریں گے اس کے اندر، معاشرے کے اندر؟ تو پہلے سے شریعت نے مطہرہ سے پہلے فرما دیا تھا کہ ان کا اختلاط منع ہے، ان کا دیکھنا منع ہے، ان کے آپس کے اندر بات چیت منع ہے، لیکن ہم شریعت کو فالو تو کرنا نہیں ہے، ہم نے دنیا کے کھیل تماشوں کو فالو کرنے ہیں۔ ہماری بیٹی جوان ہوگی، ہماری بیٹی سمجھتی ہے یہ جو موبائل ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی سے سارے کام خراب ہوتے ہیں۔ آج زنا کی ریشو زیادہ ہو گئی ہے بنسبت پچھلے ادوار کے۔ پچھلے ادوار کے اندر جگہ نہیں تھی، آج کل تو سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، پارکیں بنی ہوئی ہیں، فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے وہ خراب نہیں ہوں گے؟ والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کے اوپر صحیح کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے، چاہے چھوٹی بچی ہے چاہے بڑی بچی ہے۔ عموماً آج کل چھوٹی بچیاں جو چنچی پر وہ ہوتے ہیں سوار کر کے لے جایا جاتا ہے ان کو، تو ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے، ٹھیک؟ تو کسی بھی انسان کا کسی وقت بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کو فالو کرو، شریعت کو فالو کرو، پردے میں رہو، پردہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے، خاوند کی تابع دار ہے، ماں باپ کی تابع دار ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی تابع دار ہوتی ہے، اس کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں ان درندوں سے، ان ظالموں سے جنہوں نے ہماری بہن کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا ضرور دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔